اگر حکومت چاہے تو اور بڑھا سکتی ہے، اور کئی چیزیں حکومت کی طرف سے اچھی ہے، ساری تو بری نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، جب ہم اسلام 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 کی رٹ لگائیں گے، اسلام اسلام کی بات کریں گے اور کام نہیں کریں گے، کام سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کے مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک مسجد میں نماز پڑھتے رہو، وہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ ذہن میں رہے اچھی طرح، وہ اللہ کا معاملہ ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ تم نماز پڑھتے رہو اور بچے بھوکے مرتے رہے، کام ہی نہ کرو۔ اسلام کو نکما تو نہیں بناتا۔ اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو غلطیاں کہاں ہوتی ہیں؟ جب اسلام کا نام لینے والے نکمے ہوتے ہیں، جب خود کام کریں گے کچھ نہ کچھ تو پھر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ ان چیزوں پر غور کیجیے۔ آگے جی، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، جی یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مسیح عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مشرک کہتے ہیں کہ ملائک فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ قرآن کہتا ہے یہ سارے غلط کہتے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے کسی کو نہ جنم دیا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ زمینوں کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ جو لوگ مشرک یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، جی ایک تو وہ آپ نے سنا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو پیچھے والوں نے کہا ہم سے بات کریں، مشرک بھی کہتے تھے، مشرک یعنی مکہ کے مشرک، کہ اللہ کے نبی ہمیں کوئی جناب والا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا، اللہ ہم سے آ کے کہے نا کہ ہم نے ان کو نبی بنایا تم مانو۔ تو یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ اللہ پابند نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھے کہ میں اس کو بناؤں یا نہ بناؤں، اللہ کی مرضی، اللہ اللہ ہے، اس کا نبی اس کا نبی ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ کے بارے میں تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، کیونکہ اللہ کے نبی پر جو حکم ہے وہ ہے حق کو واضح کرنا، اس کے بعد عمل کرنا، جس کو آپ نے سمجھایا اس کا کام ہے، وہ اچھے عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، برے عمل کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اب یہاں ہندو غیر مسلم کہتے ہیں جب اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہمارے نصیب میں جہنم تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اس طرح نہیں، چوک میں جب آپ کو سمجھا دیا گیا کہ یہ راستہ فلاں شہر کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ فلاں شہر کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد سمجھانے والا فارغ ہے، تم جس راستے پر جاؤ گے اسی راستے پر چلتے ہوئے اس شہر پہنچ جاؤ گے، غلط کام کرو گے تو غلط کام کی وجہ سے جہنم چلے جاؤ گے۔ آگے ہے جی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ بالکل آیت واضح ہے جی، یہود و نصارہ عیسائی کوئی کافر آپ سے خوش نہیں ہوگا، مسلمانوں سے۔ کب تک؟ آپ جتنی مرضی دوستی کر لیں، یاری بنا لیں، لین دین کر لیں، جب تک آپ ان کا مذہب قبول نہیں کریں گے اس وقت تک وہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ اس سے اگلی آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا جو کتاب اللہ نے عنایت کی ہے اس کے پڑھنے کا جو حق ہے، جو ایمان رکھتا ہے، یعنی جو پڑھتا بھی ہے ایمان بھی رکھتا ہے، وہ کبھی خسارے میں نہیں جائے گا۔ خسارے میں وہی جائے گا جو اللہ رسول کی بات کو نہیں مانتا۔ آج یہیں تک، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر۔